نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 19 دیکھ رہے ہیں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وجاءت سیارہ اور آیا قافلہ، فارسلوا تو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنا پانی لانے والا، فادلا دلوہ تو اس نے لٹکایا ڈول اپنا، قال یا بشرا اس نے کہا خوشخبری، ھذا غلام یہ ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا دیا اسے، بضاعہ مال تجارت کے ساتھ یا مال تجارت سمجھتے ہوئے، واللہ اور اللہ تعالی علیم سب جانتا تھا، بما یعملون جو وہ کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام کنویں میں ٹریپ ہو چکے ہیں. ہم نے لاسٹ آیات میں دیکھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی مارتے پیٹتے ہوئے کنویں میں چھوڑ جاتے ہیں، اور باپ کو جا کے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. اور اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 2-3 دن سے کنویں کے اندر ہیں، اور اس طرف اب ایک قافلہ آیا ہے. وجاءت سیارہ قافلہ آتا ہے اس طرف، اور وہ کیا کرتے ہیں، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ انہوں نے اپنا ایک وارد بھیجا ہے. وارد کون ہوتا ہے؟ جو قافلے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اسے پہلے بھیجا جاتا ہے کہ جا کے پانی کے ارینجمنٹس کرو، یا جس طرح سے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو وارد جو ہے وہ آیا اور اس نے کیا کیا، فَأَدْلَى دَلْوَةَ اس نے اپنا ڈول لٹکایا پانی میں. تو کیا کہتا ہے، قال یا بشرا ھذا غلام. ڈول جب وہ لٹکاتا ہے پانی کے لیے تو پانی تو نہیں آتا، ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ فوراً سے چلا اٹھتا ہے، یا بشرا ھذا غلام خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے. اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، شاید اس وجہ سے بھی وہ فوراً سے سرپرائزڈ ہوا. اور پھر انہیں یہ تھا کہ قافلے والے تھے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچ کے کچھ پیسے ملیں گے، اور غلام بکا کرتے تھے اس زمانے میں. اور وہ دیکھ کے یوسف علیہ السلام کو بہت خوش ہوا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا. تو بیسیکلی جو ہو رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے تھے. رپورٹس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سارا سینیریو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے قافلے والوں سے بولا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور بھاگا ہوا غلام ہے. اور ان سے کچھ درہم انہوں نے لیے، کچھ پیسے لیے ان سے، اور کہا کہ تم نے لینا ہے تو تم یہ غلام لے جاؤ. اور ان سے یہ چھپایا کہ یہ ان کا بھائی ہے. اور یوسف علیہ السلام بھی چپ رہے کہ یہ نہ ہو اگر کنویں میں ہی رہ گیا تو بھائی مجھے نکال کے جان سے نہ مار دیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ's statement that واللہ علیم بما یعملون یہ بہت پاورفل ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے تھے، جبکہ نہ بھائیوں کو اس بات کا یقین تھا اور نہ قافلے والوں کو پتہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ سورہ الاعراف آیا 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، His is the creation and command, blessed is Allah the Lord of the worlds. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala knew what Yusuf's brothers and other travelers were doing with him. He was able to prevent them and stop them, but he decreed otherwise, so that his decision prevails and his appointed destiny rules. And we all know that Allah subhanahu wa ta'ala is the best planner. Subhanallah. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ول دے رکھی ہے دنیا میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، اور انسان کے بہت سے حالات جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے اس پہ آتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں کچھ سیکھنے کے قابل ہو اور اسے آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قافلے والے کیا کریں گے یا بھائیوں نے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے اپنی طرف سے برا کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالات کو اس طرح سے ڈائریکٹ کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہو گئے۔ بظاہر تو وہ باپ سے دور ہو گئے، بھائیوں سے دور ہو گئے، لیکن ان کی اگلی زندگی جو تھی وہ ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں بہت ضروری تھی، جو اگلے حالات ان کے ساتھ پیش ہونے جا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ باپ کے لاڈلے تھے، باپ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگر وہ وہیں رہتے، کنعان میں رہ کے باپ کے پاس زندگی گزارتے تو وہ زندگی میں کچھ سیکھ نہ پاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاڈ پیار کی وجہ سے بچے کتنے بگڑ جاتے ہیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کو بے جا لاڈ پیار بچپن میں ملتا ہے وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے، وہ بڑے ہو کے لیزی ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ خوشحال زندگی میں انسان سیکھتا نہیں، انسان جب بھی سیکھتا ہے مشکل حالات سے سیکھتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایکسپیرئنس ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہائر ایجوکیشن کے لیے ایبراڈ جا رہا ہو۔ تو یوسف علیہ السلام بھی کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حالات جو ہیں وہ اتنے خوبصورتی سے مولڈ کیے کہ ان کے حق میں بہتر ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ آیا کا لاسٹ پورشن ہم نے دیکھا تھا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ کر رہے تھے۔ اس کو پریزنٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی لیا جا سکتا ہے، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو ہر انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قافلے والوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے تجارت کا مال سمجھ کے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کی نظروں سے چھپائیں گے تو شاید کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آج بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو لوگ گناہ کرتے وقت یہی سوچتے ہیں کہ شاید لوگوں سے چھپائیں گے تو سب چھپ جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ Every little thing is being recorded. Each and everything is registered. لیکن انسان کو یہ شعور ہی نہیں۔ ہم جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب سپیڈ کیمراز آتے ہیں تو ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں،
اور کیمراز جہاں نہیں ہوتے ہم اپنی مرضی کے رولز جو ہیں وہ اپلائی کر کے اور اپنی مرضی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں. ہم رولز بھول جاتے ہیں، ہم سپیڈ بھول جاتے ہیں جب کیمراز آتے ہیں اور ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ انسان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیمراز ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کیا کرتا ہے. لوگوں سے اگر ہم چھپ کے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت جانتے ہیں انسان کیا کرتا ہے. کرامن کاتبین ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ایک مومن کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ انسان کو دیکھ رہی ہے. آیہ نمبر 20 ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ دیا اسے، بِثَمَنٍ قیمت میں، بَخْسٍ چند، دراہم درہموں میں، بخسن دراہم چند درہموں میں انہوں نے اسے بیچ دیا، معدودہ گنے ہوئے، وکانو اور وہ تھے، فیہ اس سے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، من الزاہدین بے رغبتی رکھنے والے. یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں، چند گنے چنے درہموں میں بیچ ڈالا، اور وہ تھے یوسف علیہ السلام سے بے رغبتی رکھنے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور رپورٹس کے مطابق مصر میں انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو. وہ غلاموں کی مارکیٹ میں گئے اور یوسف علیہ السلام کی بولی لگی اور وہاں پہ ان کی قیمت لگائی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ چند درہموں میں وہ راضی ہو گئے اور بیچ دیا. ایک تو مال مفت تھا، وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ قافلے والے اتنے دور اندیش نہیں تھے، وہ یوسف علیہ السلام کی جو ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز تھیں انہیں نہیں پہچان سکے اور فوراً سے جان چھڑائی. اور اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ کس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو انسگنیفیکنٹ سمجھا. آپ دیکھ لیں انسان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی نظر میں ہوتی ہے، اور الٹیمیٹ ججمنٹ اللہ ہی کی طرف سے ہے. دنیا میں ہم جن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی امپورٹنٹ ہیں؟ دنیا میں ہم جن انسانوں کو VIP سمجھتے ہیں، سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ان کی اتنی ہی ویلیو ہے؟ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ زندگی جو تم گزارو وہ کانشیسنس کے ساتھ گزارو اور دلیل پہ گزارو، کہ جو کام تم کرو اس کا تمہارے پاس پروف ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سوچے کیا یہ انسان اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ اتنا ہی ویلیو کرتا ہے جتنی ویلیو اسے ہم نے دے رکھی ہے؟ اور جن چیزوں کو ہم اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں زندگی میں، اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، کیا وہ اتنے ہی ویلیویبل ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو بھی اتنی ہی ویلیو دی جتنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی اسے اور ہمارے لیے اسے بھیجا؟ ہماری ساری جو کوششیں ہوتی ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ویلیو دینے میں ہوتی ہیں. ہم ہر اس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں جو خراب ہو جانی ہوتی ہیں کچھ دنوں میں.
کچھ دنوں میں وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں کوئی ان کا خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں ہم نے قرآن کو کوئی ویلیو نہ دی، اسے سجا کے رکھ دیا، اور ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اسے کھول کے پڑھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ قرآن کو ہم نے سنبھال کے رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں ہم نے موبائلز پکڑ لیے۔ موبائلز برے نہیں، لیکن کیا ان پہ ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے؟ موسٹلی ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور بہت کم ہم کوئی اچھی ایپ یوز کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم کب قرآن کی ایپ پہ گئے تھے، ہم نے کب کھولی اور کب قرآن پڑھا، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے کی توفیق دے جن کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے اور جن کو ہمیں ویلیو دینی چاہیے۔ تو ان دونوں آیات میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا، اور بھائیوں نے قافلے کو یوسف علیہ السلام کو بیچا، ان سے چند روپے پیسے لیے، اور اب قافلے والے انہیں لے کے جاتے ہیں اور ان کی غلاموں کی مارکیٹ میں بولی لگتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں بیچ دیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 21 ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔